بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ، ابو داؤد، امام احمد، نسائی اور بیہقی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سوچئے، غور کیجئے کہ جو ہمارے ہاں عرف عام میں حلالہ کہلاتا ہے، اس حلالہ کرنے اور کرانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ حلالہ کا شرعی قاعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر اگر خاوند اس عورت کو تیسری بار طلاق دے دے، یعنی 3 طلاقیں دے دے، جس کا شرعی طریقہ یہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ ہے کہ 3 طہر میں الگ الگ طلاقیں دی جائیں، تو فرمایا کہ اگر اس کو 3 طلاقیں دے دے، بہرحال جب عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یعنی اب یہ پہلے خاوند کے لیے یہ عورت جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے، طلاق بائن پڑ گئی ہے، طلاق مغلظہ ہو گئی ہے۔ اب یہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کے بغیر پہلے والے خامد سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے، یعنی دوسری جگہ اس کا نکاح ہو، جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آزاد ہو گئی ہے، کسی دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے اپنی مرضی سے یا وارثوں کی مرضی سے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے یا یہ خامد فوت ہو جاتا ہے اور اس صورت میں وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو اب ان دونوں کے باہم ملنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے۔ یہ شرعی قاعدہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے یا وارثوں کی مرضی سے، اولیاء کی مرضی سے کسی دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے، پھر وہاں زندگی گزار رہی تھی، خوشحال تھی، بچے بھی تھے نہیں تھے، یہ سوال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اس نے دوسری جگہ شادی کر لی تھی، اب وہ وہاں سے بیوہ ہو گئی ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو اب پہلے والے خاوند کے اور اس کے درمیان اگر نباہ ہو سکتا ہے تو ان کا نکاح جو ہے وہ شرعاً جائز ہو گیا ہے۔ یہ شرعی حلالہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ علماء نے، کچھ مولویوں نے اس شرعی حلالے کو جو ہے خود ساختہ شکل دے دی ہے کہ وہ عورت جو 3 طلاقوں کے بعد مرد کے لیے بالکل حرام ہو جاتی ہے، اس عورت کا نکاح ایک منصوبہ بندی کے تحت کسی فرد سے کرا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے اور عدت پوری ہونے کے بعد پہلے والے مرد سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حلالہ ہے جس کے کرنے اور کرانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ یہ زنا ہے، اور اگر تمہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام کرتے تو تمہیں لگام ڈال دی جاتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس حلالہ کرنے والے اور کرانے والے کو لایا گیا تو میں ان کو سنگسار کر دوں گا۔ سنگسار کس کو کیا جاتا ہے؟ شادی شدہ مرد و عورت جن کے اوپر زنا ثابت ہو جائے ان کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ دونوں زانی اور زانیہ ہیں، ان کو فرمایا کہ میں سنگسار کر دوں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا، هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے، یعنی جو شخص حلالہ کرتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کا سانڈ قرار دیا۔ تو ناظرین کرام، ان احادیث اور اس آیت مبارکہ کی روح سے علماء کرام، علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا حلالہ کرانا بالکل حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس عورت و مرد سے جو ہے وہ زنا کروایا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور علماء اس بات کے متفق ہیں، سوائے ان چند مولویوں کے جو میں یہ کہوں گا کہ علماء یہود کی طرح دین فروشی کرتے ہیں۔ تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ یہ نکاح ہی سرے سے منعقد نہیں ہوتا اور یہ زنا کرتے ہیں۔ اس طرح پہلے مرد کے لیے وہ عورت حلال بھی نہیں ہوتی
اور ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی جائز اولاد نہیں ہوتی. استغفر اللہ العیاذ باللہ. ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.